السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو اصحاب فیل کا واقعے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، اس واقعے کو ارحاس بھی کہتے ہیں۔ ارحاس یعنی معجزے کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے نبوت سے پہلے جو انسان کو عقل کے باہر یعنی عقل کو نہ سمجھ میں جانے والی چیز، اس کو ارحاس کہتے ہیں، اور نبوت کے بعد جو واقعے ہوتے ہیں جو عام انسان کے عقل کو نہ سمجھ میں جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اصحاب فیل کا واقعہ ایک ارحاس ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبے کو گرانے کی نیت سے آ گیا، کدھر؟ کعبے کے پاس۔ اب اس کا سبب کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا، یمن کا بادشاہ ابراہا یمن میں گرجا گھر بنایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مکہ مکرمہ کے بجائے عرب والے لوگ اس گرجا گھر کی حج کریں۔ عرب کے لوگ بہت غیظ و غضب میں آ گئے، اور کنانہ ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ اور نجاست کر آ گیا۔ جب ابراہا اس واقعے کو سنا تو وہ بہت غصہ ہو گیا۔ وہ بھی غیظ و غضب میں آ کر اپنی لشکر کو لے کر مکے گرانے کے لیے آ گیا، اور اس کی فوج نے تمام اونٹ اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا، اور اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عبد المطلب کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہیں۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ جب ابراہا کا لشکر ان اونٹ اور مویشیوں کو چھین لے تو عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا۔ آپ اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ابراہا کے پاس گئے۔ جب ابراہا نے پوچھا کہ ان کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے، تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کی لشکر کے سپاہی نے ہانک لائے ہیں یعنی چھین لائے ہیں ہمارے سے، ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردار قریش، میں نے سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلے مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے یہ سن کر یہ کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ خدا کا گھر ہے، وہ خدا اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کا ذرا فکر نہیں۔ یہ سن کر ابراہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو اٹھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا کر ہی جاؤں گا۔ عبد المطلب کو ان کے اونٹ اور مویشی واپس کر دیے گئے۔ اس کے بعد عبد المطلب اپنے گھر آ گئے اور مکے والوں کو بتائے کہ تم اپنے گھر والوں کو لے کر کسی پہاڑ میں پناہ لے لینا،
اور وہ اپنے گھر کو آئے اور پورا بندوبست کر کے مکہ مکرمہ کے دروازے پر گئے اور اس کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے بچاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہا صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر اور ہاتھیوں کی فوج کو لے کر کعبے کی طرف روانہ ہو گیا اور کعبے کی طرف آنے لگا۔ جب اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، یعنی ابراہا کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، ایک مقام، وہ مقام کا نام ہے مغمس، اس مقام میں پہنچا تو وہ ایک دم بیٹھ گیا اور اس کو اٹھانے کی ہر طرح کی کوشش کی گئی لیکن وہ اٹھا نہیں۔ واہ واہ، قہر الہی دیکھیں کہ سمندر کی جانب سے ابابیل کی ایک بہت بڑی جماعت آئی، ان کے پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں۔ جب وہ کنکر کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو اس کے سر کو چیرتے ہوئے وہ ہاتھی کے بدن تک جاتی اور ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے وہ زمین تک پہنچ جاتی۔ ابراہا کا لشکر کا ایک آدمی بھی زندہ بچ نہیں سکا، اس کا لشکری کا ہر آدمی مارا گیا۔ ابراہا کا لشکر کا ٹکڑا ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فیل میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اپنے محبوب پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کی پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھونسے جیسا بنا ڈالیں۔ جب ابراہا کا یہ انجام ہو گیا تو عبد المطلب پہاڑ کے نیچے اتر آئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان کی کرامت، عبد المطلب کی کرامت دیکھ کر عرب کے سب لوگ ان کو قابل احترام بزرگ کی حیثیت سے دیکھنے لگے، یعنی سمجھنے لگے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔